ناول مصحف نمرہ احمد۔ آج آقا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھے کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آقا کریم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررعونت انداز میں کرسی پر براجمان تھے۔ مہتاب تائی اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی ان کے پاس پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پر آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پر پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پر جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پر باقی لڑکیاں بیٹھی گسر پسر کر رہی تھیں۔ حسن مسترب سا گھاس پر ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پر کوئی نمبر پریس کرتا اور جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد اور آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہی بگاہی نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی یہ ریاضت راہ گن گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لیں، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی؟ بھلا سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پر نہ لگانے کا فائدہ تھوڑی ہے، مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاشتے رہے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صفِ ماتم ہی بچ گئی۔ عورتوں کی معنی خیزی نگاہیں مردوں کی ملامت بھرے فکر مسرت کو اپنی روح میں کرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت وہاں سے روئے چلے جا رہی تھیں۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پر ایک دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر کے نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ساری رات ریاضت ضائع کر دے گی۔ بھاگ گئی یا کسی کا ساتھ، علیہ میں تو پہلے ہی کہہ دی تھی۔ شک تو مجھے بھی یہی تھا، نائمہ چاچی نے بلند سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہے تھے، البتہ حسن کے علاوہ باقی لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ باس، آغا جان ایک دم دھاڑے اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے ٹمٹما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پر آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کو تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار ہونے کے لیے نہ چھوڑ دیتا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پر جاتی تھی، توبہ استغفار، تاکہ کسی کو اس پر شک نہ کریں۔ اس لیے تو میں نے اسی دن کہا تھا، مگر کوئی سنے تو؟ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدا را مر جاؤ، مگر واپس نہ آنا۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا کوئی نام اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی، کسی نے زور سے گیٹ پر دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی ٹوسٹ کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھا دیا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی کسی نے دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن، دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا اور حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کا دروازہ ہینڈل کا کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا گیا، ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پر دھرا اور پھر چوکھٹ پر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان پیچانے سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب اس کے ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پر تھیں، جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ سیاہ پاؤں تک عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی سکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے، بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر نہیں ہے جو نکل جاؤں میں یہاں سے۔ وہ جو گردن جھکائی اندر قدم رکھ رہی تھی، ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے غرائی کہ لمحے بھر کے تو بھونچال کا سا رہ گئے۔ تائی مہتاب تو ششدر ہو کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اب الٹ پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پر اندر آئیں۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھل کر وہ نیچے اترا۔
یونیفارم میں ملبوس چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے؟ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے کاغذ کے اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن۔ ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو کیٹ کے ساتھ سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ نفرت بھری نگاہوں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ میرا بیٹا آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے انہیں دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا ASP سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی اگر میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی ماہتاب جیسے ہوش میں تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے۔ یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا صاحب کو دیکھا اور ادھر ادھر گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے۔ کسی نے نہ ہاں کی نہ کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر سب کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا دقت کے پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے۔ آپ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا، تو جیسے وہ کرتی جاؤ۔ بس ایک رات کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتی ASP صاحب۔ گھر کی عدالت میں تو ہوتی ہے نا۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت اور متصف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے اس کے سامنے آیا اور اس کو اس لیے کہتا تھا کہ اسے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ اس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے میں نے تمہیں اس کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے۔ وہ جواباً ایسے تڑاک کر بولی کہ حسن کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل میں مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی کھڑی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے قریب برآمدے میں سیڑھی پر بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکائے محبوب سی اس مغرور اور وجیہ سے ASP کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس کا ٹکڑا لے کر ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے کے جانے لگے۔ تبھی تائی ماہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کے رو پڑی تھی۔ آغا صاحب چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم حوصلہ کریں، انشاءاللہ شام تک فواد گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پر ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ 1 منٹ ASP صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے تو چونک کے پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار کر آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اسے بھلے ہی ساتھ لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے ابرو چڑھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی، ان کے چبا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری عمر جیل میں سڑتے دیکھیں۔
میں نے تو چاہا تھا گھر کی بات گھر میں رہ جائے، لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم اسے سلطان گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سجا بجھا کر راضی کر کے چپ کرا سکیں گے، نہ ہی فواد کبھی گھر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں نہیں ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے۔ بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ یہ پولیس کی حفاظت میں ہی رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے۔ غفران چچا نے بکھلا کر اس وقت بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کریں، پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آقا صاحب کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ بھی ابھی تک ویسے ہی ساکت اور شائستہ کھڑی تھی، جیسے اسے آقا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئی۔ غفران چچا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگیں۔ یہ سارا منوس اسی کا کیا دھرا ہے، اسے گھر سے نکالیے آغا صاحب، کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا ہے۔ اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھیں، مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کریں ہیں طائی اماں؟ اس نے دونوں ہاتھوں کے گرفت میں لیے اسے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص نے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ وہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے بھی معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آقا جان ڈرائیور وے کی طرف بڑھ گئے۔ طائی اماں ابھی تک حسن کے بازوں میں رو کے چیخ رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پر رکی۔ ستون سے لگی مسرت نے منہ پھیر لیا اور اسے دھکا سا لگا۔ اماں! اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں۔ اے محمل! آرزو نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ فوراً چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خوند ہوتی آرزو سے برا سا منہ بنایا۔ محمل کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کی نگاہ ماں پر ڈالتی وہ اندر چلی گئی تھی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر توز کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا تھا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو آپ کیا کہتی چچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پر بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لانچ میں آ کر ایک دم چلا کر بولے تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلے گی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بڑی عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئیں۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں نا اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہیں۔ اماں! اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھیں۔ میں نے کہا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولنے تھی۔ اماں! وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کہہ کے کہ مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ ہیں؟ کیا بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے سے پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی۔ وہ تھکی تھکی سی پلٹ گئی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دن بعد اس نے سیاہ عبایا اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شاپرز میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی۔ اس نے سوچا تھا بس اسٹاپ پر بینچ ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی؟ وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا سبز بنگلہ بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود نیچے ستونوں والی سفید عمارت کوئی انسٹی ٹیوٹ تھا شاید۔
کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا، اسے چمکتا لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلیو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پر بل لیے وہ اپنے مخصوص اندولیے میں تھی۔ گیٹ کے ایک طرف اندر بورڈ لگا تھا جس کے وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پر واضح لکھا تھا "نو مین الاؤڈ"، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باورڈی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبائے کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس، فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمد کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کے "السلام علیکم" کہا۔ "جی"، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے چلی کر گزر گئی۔ "ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟" وہ الجھ رہی تھی کہ ریسیپشنسٹ کی آواز آئی۔ "السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟" "جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔" وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ "فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، انڈر کوریڈور میں، رائٹ پر فرسٹ ڈور۔" "اچھا۔" وہ ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پر چلتی جا رہی تھی۔ کوریڈور میں پہلے کھلے دروازے پر وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا وہ 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا علیہ السلام کا قتل اور دوسری دفعہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پر کرسی پر بیٹھی وہ اپنے آگے میز کتاب کھولے میز میں مصروف سی پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپیٹے، بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار لگے کاؤچ پر بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھی، پاؤں چلاتی، چمکم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ادھر ادھر گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہمہ وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس، ادھر ادھر سے آتی ہوئی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹس کی سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور پروفیسرز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبائے اور اسکارف لینے کا انداز بہت نفیس تھا، بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ ایک الگ ہی دنیا کی لڑکیاں چلی آ رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمد کو کہیں اور نظر نہ آیا تھا۔ "السلام علیکم، آپ بور ہو رہی ہوں گی، یہ مطالعہ کر لیں۔" "شیور۔" اس نے شانے اچکا کر ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیج کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پر اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کے سارے ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ "اور اس نے بھی ہی غنی کیا ہے اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شیری ستارے کرب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے کی قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو، پھر ان پر چھایا جو چھا رہا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تنبیہ توصیتی آنے والی ہوگی۔ محمل "ارے!" وہ بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی، پوری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ "السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟" فرشتے کے گلے لگی ہوئی اسے شانوں تک تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، سفید سیاہ رنگ چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ "ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟" "الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟" "جی۔" اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ "چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس۔" اس نے شاپر اوپر کیا۔ "اچھا، میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔" وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ "کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، اور سچا خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔" نہیں، میں عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔" "نو پرابلم وین۔" "بہت شکریہ۔" وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو بھی اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے وہی دنیا میں نیک و مومن ہیں اور باقی سب گنہگار کافر۔
اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ بہت ہی بڑے گنہگار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی اچھا، وہ ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، میرا اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم اس کو چوکیدار کو دے دو تو وہ ضرور اس تک پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اور آپ کے بھائی فواد کو ڈیل کے بارے میں کوئی بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، دراصل آقا فواد سے وہ بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود ہی تو بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی۔ پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے ہی پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ وہ کچھ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کا کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی میرے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ان سے لان تک چھوڑنے کے لیے آئیں۔ تمہیں کبھی کسی نے کوئی کتاب اس کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردوں سے ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلے گئے اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتے باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتے گاڑی کے لمحے بھر کو رکی اور شیشہ نیچے ہوا۔ سر پر کیپ اور دوپٹہ، چہرے پر ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا جو گیٹ کے سامنے آنکھیں سکوڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اندر روم میں بیٹھیے، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کا آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا اسی شخص کا تھا۔ اسے اس پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا لان تک آیا۔ خان، گیٹ بند کر دو اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کریں، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ اور ہموار لہجہ وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آقا فواد کے بارے میں خبر سننے کا تو ہوگا۔ وہ متذبذب سے سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا رات کا لگ رہا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں سے ہلکے سے گرین پردے نفاذ سے بندے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کنوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا کہا اور اس کے چہرے سے روشنی سیدھی اس پہ پڑ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی طریقے کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو کہنا ہے وہ جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محظوظ سا مسکرایا تھا۔ میں ڈرتی نہیں ہوا، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتماد سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیں، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ مطمئن سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر یہ آپ مسجد کی طرف چھلانگ نہ لگاتیں تو میں آپ کا بیان لے کر رات میں ہی آپ کو اکیلے گھر چھوڑا تھا۔
مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ ہے۔ مجھے اور آپ اس طریقے کو بھلے کوئی بھی آپ کے بھلے اس طریقے سے کوئی بھی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہا کر گملہ اٹھا کر اس کے سر پھوڑ دے۔ میم اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی اور ابھی تاریکی میں تھی اور اس کے چہرے کے نقش متم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں مگر میرا کارڈ لکھنے، ہو سکتا آپ کو میری کسی مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے پکڑ تو لیا مگر جتانا نہ بھولی اور پھر کارڈ پکڑتے باہر نکل گئی۔ وہ لانچ پہ تھانا کھڑا رہ گیا۔ لانچ میں سب بڑے موجود تھے، تو وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپائے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، وہ فرحان چچا نے قدرے روب سے پکارا۔ آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا تھا۔ وہ اس دن سے اس سے کوئی مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے بولی۔ کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ وہ فرحان چچا غضبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے اور آغا فواد کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بدلحاظی سے بولی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال جواب مت کیجیے گا۔ میں جدھر جاؤں میری مرضی۔ آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ طلاق! چٹاخ کی آواز سے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں؟ انہوں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ۔ وہ حلق پھاڑ کر چل رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چچا غفران چچا اٹھے اور دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا اور تابڑ توڑ تھپڑوں کی بارش کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پر خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے پیٹتے دیکھ رہے تھے۔ تائی مہتاب نائمہ اور فضا بھی قریب ہی کھڑی خاموشی سے تھی۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی اور اوپر سیڑھیوں سے جھانکتی نیدا بھی جھانک رہی تھی۔ وہ پوری طرح گالیاں بکتے چلے جا گئے اور صوفے پر وہ بے حال سی گری چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ ہاں بول، کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سکت نہ رہی تھی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کو ایک ٹھوکر مار کے غفران چچا باہر نکل گئے۔ امی وہ صوفے پر گرے منہ پر بازو رکھ کے کھٹی کھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ مسرت کو ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک کمرے میں چلے کر باہر نکل گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمروں کو ہو لیں۔ مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تم سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پہ، گردن کاٹ دوں گی میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکوں سے رہتے گھٹ گھٹ کے بددعائیں دیے جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا۔ وہ دن بھر کا تھکا ہارا آسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو پر ڈالے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ ممی پکارتا آگے آیا تو ایک دم ساکت سا رہ گیا۔ کارپٹ پر بکھرے کشن اور ایک صوفہ جیسے ٹھوکر مار کر اپنی جگہ سے ہٹایا گیا۔ وہ عجیب طرح سے گری ہوئی محمل، بکھرے بال، چہرے پر نیل، بازوؤں پہ سرخ نشان، وہ بازوؤں سے چہرہ چھپائی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا ایک قدم آگے آیا۔ محمل! وہ پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کیا یہ سب؟ مر جاؤ تم! ایک دم سے بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلاتی گئی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پر ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے سب بچے مر جائیں، سب کے سب۔ محمل! مجھے بتاؤ یہ سب کس نے کیا؟ مر جاؤ تم! وہ پوری قوت سے چلائی، پھر ایک دم بلک کر رو دی اور اٹھ کر لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ مدھم سی چچراہٹ سی سنائی دی اور پھر خاموشی ہو گئی۔ لان سناٹے میں تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کو بری طرح گھسیٹتی ہوئی لانچ تک آئی۔ ساتھ میں فون اسٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے کارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس پلٹ آئی۔ مسرت آج گھر پر نہیں تھی۔ صبح سے ہی وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تو مسرت گھر پہ تھی اور شاید اس کے جاتے ہی اس کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً پھوپھو رضیہ کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیٹھ گئی۔ لائٹ آن کر رکھی تھی۔ سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا۔ اسے اپنا عکس اپنے سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے چہرے کے اطراف میں گرے بال، سوچے ہونٹ، ماتھے اور گال پر سرخ نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بالوں کانوں کے پیچھے اڑے سے۔ وہ کارڈ ابھی اس کے جینس کی جیب میں تھا۔ اس نے بڑا توڑا سا کارڈ نکالا، نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی بیل پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ چکنی سی ہیلو سنائی دی۔ ارے اے ایس پی صاحب!
ASP اس کی آواز لڑکائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ میم، میں محمل۔ اسے اپنا گھمنڈی انداز یاد کر کے رونا آیا۔ محمل، کدھر ہو تم؟ خیریت سے ہونا؟ وہ چپ رہی۔ آنسو اس کے چہرے پر ڈھلکتے گئے۔ محمل بولو، مجھے ان لوگوں نے ٹارچر کیا ہے، مارا ہے۔ اوہ! اب وہ چپ سا ہو گیا۔ مجھے پھر آہستہ سے بولا، آپ کیسی ہو؟ مجھے نہیں پتہ۔ وہ رونے لگی تھی۔ مجھے بتائیں، فواد بھائی جیل میں ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر شاید جلدی اس کی ضمانت ہو جائے۔ وہ لوگ عنقریب تمہیں میرے خلاف گواہی دینے پر اکسائیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ مان جاؤ۔ کیا؟ اس نے بے چینی سے فون کو دیکھا۔ عجیب سر پھرا شخص تھا۔ تم جھوٹا وعدہ کر لو کہ تم میرے خلاف بیان دو گی، ورنہ یہ تمہیں کورٹ تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور کورٹ میں جا کر مکر جاؤں۔ ہاں، وہاں پہ سب سچ کہہ دینا۔ اوہ، وہ اس دھوکے پر میرا کیا حشر کریں گے؟ آپ کو اندازہ ہے تم اس کی پرواہ؟ آپ سب مجھے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو مجھ سے سمجھی ہمدردی نہیں ہے۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ہمایوں نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ وہ دکھی سی فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہ گئی۔ مسرت اگلی صبح ہی آ گئی تھیں۔ انہوں نے کوئی سوال نہ کیا، نہ کوئی جواب مانگا، بس اسے دیکھ کر ایک جامع سی چپ ہونٹوں پر لگ گئی۔ بہت دیر بعد آہستہ سے بولیں، تو بس اتنا کہ تم فواد کے خلاف ضرور گواہی دو گی۔ انہوں نے میری بیٹے کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ پھر چپ چاپ کام میں لگ گئیں۔ پورے گھر میں اس کا سوشل بائیکاٹ تھا۔ وہ کمرے میں کھانا کھاتی اور سارے دن اندر ہی بیٹھی رہتی، باہر نہ نکلتی۔ اگر نکلتی بھی تو کوئی اس سے بات نہ کرتا۔ اس روز بہت سوچ کر وہ فرشتے سے ملنے مسجد آئی۔ فی الحال اس کے کہیں جانے کا کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ کالونی کی طرف سڑک کے درختوں کے بار سے ڈھکی ہوئی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کر رہی تھی۔ اور گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اوپر اٹھائی۔ سفید ستونوں والی عمارت، وہ ساکت سی کھڑی تھی، سبز اور برابر میں سبز بیلوں سے ڈھکا بنگلہ، جس کی برونی دیوار کے ساتھ ایک خالی بینچ نصب تھا۔ محمل جب بھی ادھر آتی، وہ بینچ وہاں ویران نظر آتا تھا۔ اسے بے اختیار بس اسٹاپ کا بینچ اور وہ سیاہ فام لڑکی یاد آتی تھی۔ نہ جانے کیوں سفید سنگ مرمر کی لش پش کرتی راہداری آج بھی ایسی ہی پرسکون تھی جیسے وہ ان کو چھوڑ کے گئی تھی، اور ادھر ادھر دروازوں سے جھانکتی آگے بڑھی۔ باب دجال مدینہ میں آگے نہ آ سکے گا۔ آخری کھلے دروازے سے فرشتے اس کی آواز آئی۔ اس نے ذرا سا سر جھٹکا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے نمک سے پڑھا رہی تھی۔ سیاہ عبائی میں سرمئی اسکارف کا چہرہ اس میں دمک رہا تھا، اور سنہری کرسٹل آنکھیں اس سے کہیں دکھ رہی تھیں، مگر کہاں۔ وہ انہی سوچوں میں گھری دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی جب فرشتے کی آواز آئی، ارے محمد، السلام علیکم۔ اور اسے دیکھ کر خود بھی وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ تم کیسی ہو محمل؟ آؤ، بلکہ یوں کرو، میرے ساتھ اندر آفس میں چلتے ہیں۔ فرشتے نے اس کا ہاتھ تھامے اور پھر اسے تھامے ہی اسے مختلف راہداریوں سے گزارتے اپنے آفس میں لائی۔ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ پتہ نہیں۔ اس نے بیٹھے ہوئے میز کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ بھوری اونچی ٹیل سے لٹکتی لٹیں، آنکھوں تلے گرد ہلکے، ماتھے اور گال پر گہری نیل، اور ہونٹوں کے سوجے کنارے۔ یکدم روشنی میں اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے آنکھیں چوندے آ کر چہرہ دیکھا، پیچھا کیا۔ فرشتے اپنی کرسی کی پشت پر ٹیک لگا کے بلاسٹر کھول رہی تھی۔ ہمایوں نے بتایا تھا کہ تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ ذرا سی چونکی۔ ہمایوں ہر بات اس سے کیوں کرتا تھا؟ اسے یہ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ ہمایوں کو تو بہت فکر تھی تمہاری۔ وہ واپس کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ انہیں میری نہیں، اپنی فکر ہے۔ بہت خود غرض ہیں آپ کے کزن۔ جانے دو، وہ نرمی سے مسکرائی۔ کسی کے پیچھے اس کا برا ذکر نہیں کرتے۔ جو بھی ہے، اس نے شانے اچکائی۔ یقیناً وہ اپنے کزن کی برائی نہیں سن سکتی تھیں۔ اچھا یہ بتاؤ، وہ ذرا کرسی کو آگے کرتے ہوئے بولی، آگے پڑھائی کا کیا پروگرام ہے؟ ستمبر میں یونیورسٹی جوائن کرنی ہے، تو ابھی گرمیوں کی چھٹیاں ہیں، ادھر اسکول آ جاؤ قرآن پڑھنے۔ نہیں، ایکچولی میرے پاس قرآن ہے ترجمے والا، گھر میں پڑھ لوں گی۔ BSc میں کون سا سبجیکٹ تھا تمہارا؟ میتھس۔ کس سے پڑھا تھا؟ کالج میں پروفیسر اور شام میں ایک باجی کے پاس ٹیوشن پر لینے جاتی تھی۔ میتھس کی بک تھی تو صحیح تمہارے پاس، پھر دو جگہ کیوں پڑھنے جاتی تھی؟ گھر میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ اور پھر وہ رک کے گہری سانس لی۔ اسی لیے ہم 4 سال کی عمر سے گھنٹوں نصاب کو پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کو پڑھانے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں، مگر قرآن کو اللہ نے آسان کر کے اتارا ہے تاکہ ہر کوئی اسے سمجھ سکے۔ میتھس کے ٹیچر
तो मैथ्स तो बगैर टीचर के समझ नहीं आता ना, कुरान आ जाता है। हाँ क्यों नहीं। फरिश्ते ने गहरी सांस ली और झुककर दरवाजे से एक स्याह जल्द वाली दबेश किताब निकाली। ये अंजील मुक़द्दस है, एक कदीम इक़्तिबास है। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हूर की पोजीशन कोई है। काफ़ी दिलचस्प है, ये पढ़ो। उसने एक सफ़ा खोलकर उसके सामने किया। मोहम्मद ने किताब अपनी जानिब खिसकाई। जिल्द में ये आसफ़ कर दिया गया था, इसकी उम्मत की अनाजील इनकी सीनों में होंगे। वो बेख्तियार पढ़ते पढ़ते रुके। अनाजील, उसने पूछा। अंजील की जमा है, मुराद है कुरान मजीद। ये यहाँ से पढ़ो। फरिश्ते ने एक जगह उंगली रखी, मुखलती सफ़ेद उंगली, उसका गुलाबी नाखून निफासत से तराशा था। उसने उंगली में रम्स ज़ुमरद जोड़ी चांदी की अंगूठी पहन रखी थी। ओह अच्छा, इधर से पढ़ने लगी। वो बाजू में शोर करने वाला ना होगा, ना बेहुदा गो। नाम अहमद होगा। वलायत मक्का, हिजरत मदीना और शाम होगा। वो आफताब के सायों पर नज़र रखने वाला होगा। उसके अजान देने वाले की पुकार दूर तक सुनाई दी जाएगी। वो रुक कर जैसे उलझ कर शुरू से उसे देखने लगी। मुल्क शाम होगा। उसने सवालिया नज़र से फरिश्ते को देखा। बाद में मुसलमानों की हुकूमत शाम तक फैल गई थी, उसी तरफ इशारा है। और आफताब के सायों के ऊपर नज़र रखना नमाज़ों के औकात के लिए है। और अजान देने वाला वो बिलाल। फरिश्ते ने उसका जवाब दिया और मुस्कुराई और उससे पूछा, घर बैठकर पढ़ोगी तो कि ये सवाल किससे पूछोगी? कुरान की तफसीर भी तो पढ़ सकते हैं ना। इल्म पढ़ने से नहीं, सुनने से आता है। आखिर घर बैठकर पढ़ने में ऐसा क्या है? मूसा को खिज़र के पास जाना पड़ा था मेरी जान। खिज़र मूसा के पास नहीं आए थे। अच्छी क्वालिटी के इल्म के लिए इतना ही सफ़र करना पड़ता है। आपकी सारी बात ठीक है, मगर मेरी बात भी ठीक है। मुतज़ब्ज़ब बैन ज़ालिक ला इलाहा वला इलाहा हाउलाई। फरिश्ते पैन को उंगलियों के दरमियान घुमाते मुस्कुराकर गहरी सांस लेकर बोली। वो उनके दरमियान तज़ब्ज़ब में थी, ना इधर की ना उधर के हैं। आपने अरबी में कुछ कहा ना। अब ये आम बंदे को कहाँ अरबी समझ में आती है। कुरान उर्दू में क्यों नहीं उतरा था? अच्छा सवाल है। वो अपनी नशिस्त से उठी और सामने किताबों के रैक की तरफ बढ़ गई। फिर सीधी खड़ी किताबों की जिल्दों पर उंगली गुजारती एक किताब को तलाश करने लगी। तो तुम्हारा नुक्ता यह है कि सिर्फ खाली मुहावरा, उर्दू मुहावरा देखकर, तर्जुमा देकर कुरान पढ़ना भी काफ़ी है। उसने किताब पर उंगली रखी और उसे खींचकर बाहर निकाला। ये सूरह बनी इसराइल में इबलीस के आदम को सजदा करने के इनकार का किस्सा है। यहाँ इबलीस ने औलाद आदम के लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये पढ़ो। उसने बड़ा सा तर्जुमे वाला कुरान उसके सामने खोल कर रखा और अपनी उंगली उस पर लफ्ज़ पर रखी। मोहम्मद बेइख्तियार कुरान पर झुकी। लाहतन अलबत्ता मैं ज़रूर काबू करूँगा। उसने उर्दू तर्जुमा दोनों पढ़े। राइट। अगर अलबत्ता में ज़रूर के ज़मायर को निकाल दो तो 3 हरफी लफ्ज़ रह जाता है। हा नून काफ यानी हनक। हनक के 3 मायने होते हैं। किसी चीज़ को खूब बारीकी में समझना, टिड्डियों का खेत सफाया करना और घोड़ों के जबड़ों के दरमियान से लगाम गुजार कर घोड़े को काबू में करना। उर्दू में बस इतना लिखा है काबू करना, जिसे अंग्रेज़ी में कंट्रोल कहते हैं। जबकि अरबी की वसअत हमें बताती है कि शैतान किस तरह हमारी नफ्सियात को समझकर हमारे ईमान का सफाया करके हमें लगाम डालता है, और वो लगाम अमूमन मुँह के रास्ते से डाली जाती है। और कुरान इसीलिए अरबी में उतरा। और तुम मेरी बात से बोर हो रही हो तो चलो जाने दो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसलिए कह रही हूँ कि पढ़ लो, वरना बाद में तो दुनियावी तालीम में खोकर तुम्हें इसका वक्त नहीं मिलेगा। यानी आप भी टिपिकल मौलवियों की तरह बुनियादी तालीम को गुनाह समझती हैं। मैं दुनियावी तालीम में खोकर मादा परस्त बनने को गुनाह समझती हूँ। अच्छा फिर मैं चलती हूँ। वह बैग कंधे पर डालती उठ खड़ी हुई। हाँ, तुम्हें देर हो रही होगी। घर में भी सब बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम परेशान ना हो। परेशान कोई नहीं होता। यतीमों की परवाह किसी नहीं होती। कौन यतीम? फरिश्ते ने हैरत से उसे देखा। मेरे अब्बा नहीं है। उम्र क्या है तुम्हारी? 20 साल। फिर तो तुम यतीम नहीं हो। यतीम तो उस नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसका बाप फौत हो जाए। बलूगत के बाद कोई यतीमी नहीं होती। अपने इस खुद तरसी को अपने अंदर से निकाल दो मोहम्मद। आप क्या कह रही हैं? मोहम्मद बेयकीनी से पीछे हटी और चंद लम्हे उसे यूं ही बेएतमाद निगाहों से देकर बिना कुछ कही तेज़ी से बाहर भाग गई। फरिश्ते की बात ने एकदम उसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया था। भाड़ में गई डिक्शनरी और लग़वी मायने। मैं यतीम हूँ
اور وہ تیزی سے راہداری عبور کر کے برآمدے میں آئی۔ آگے نکل ہی نہ پائی تھی کہ ریسیپشن نے روک دیا۔ السلام علیکم، یہ آپ کا ایڈمیشن فارم۔ فرشتے باجی نے کہا تھا کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ اف، وہ گہری سانس لے کر ڈیسک کے قریب آئی۔ دکھائیے، بس دیکھ کر واپس کر دوں گی، مجھے مولوی نہیں بننا، ماسٹرز کرنا ہے، اس نے سوچا۔ نیا پیج کون سا ہے؟ وہ اب پراسپیکٹس کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ علم الکتاب، پرسوں پہلی کلاس ہے، میں فرشتوں کو صاف انکار کر دوں گی، بھلے وہ برا منائے، بس پورا دیکھ کر واپس کر دوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ اور یہ فارم فل کر کے کدھر دینا ہے؟ اسی ڈیسک پر۔ اور فیس؟ اس علم کی فیس نہیں ہوتی۔ پھر بھی کچھ تو چارجز ہوں گے۔ نہیں، کوئی بھی چارجز نہیں لیتے۔ تو نہ لیں، مجھے کون سا ادھر داخلہ لینا ہے؟ میں تو پورا دن اسکارف لٹ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ آئی ایم سوری فرشتے، مگر میں یہ نہیں کروں گی، اس نے خود کلامی کی تھی۔ مگر 10 منٹ بعد وہ فارم فل کر رہی تھی۔ وہ بیگ کو اسٹرپ سے تھامے ہاتھ کو گرائے یوں تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گیٹ درخت بالکل خاموشی سے جھکے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پر بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملنے وہاں سے نکل آئی تھی۔ ابھی تک سوچ رہی تھی، تبھی کسی نے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آگے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پر رف سی سفید شرٹ پہنے، ماتھے پر گیلے بال اور پھولی سانس، تیز جاگنگ کرتا ہوا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے، تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہوگی۔ ہونا پڑے گا، مگر اب میں کیا کروں؟ کچھ نہ کرو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، محمل چہرے موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو سامنے گھنے درختوں کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تک تم عدالت میں جاؤ گی، ہمارا پھندا فواد کی گردن کے گرد مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مانتی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کرنے سب مجھے اپنے مقاصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھکاتی اٹھی اور زمین پر بیگ کا اسٹرپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے، کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز قدموں سے اٹھ کر سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ وہ شانہ چکائے گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند کرتے ہوئے اس نے ٹھنڈی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر گردن موڑ کے اسے دیکھتے ہوئے سر جھکائے تیز سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی پوری اونچی پونی ٹیل گردن پر جھو رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیو وے سے جاگنگ کرتا اس کی طرف بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گئے تھے۔